إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی یہ مجلس بچوں کے ختم قرآن کے حوالے سے ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے ان ماں باپ کی جن کے بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا، سیکھا، اسے حفظ کیا، اور یہ ان بچوں کی بھی خوش قسمتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ قرآنی تعلیم کو ضیاء اوقات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر امت مسلمہ انگریز کے لائے ہوئے علوم کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کو سینے سے لگانے، اس کو آگے بڑھانے، اس میں زندگیاں خرچ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے دور میں اگر کوئی ماں اپنا لخت جگر، اگر کوئی باپ اپنا لخت جگر علم دین پڑھانے کے لیے اور اللہ کی کتاب کو پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے، تو یہ بے شک آج کے دور کی بہت بڑی قربانی ہے۔ جب کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کرتے ہیں، علم دین میں لگاتے ہیں، تو اپنے ہی بہت سے رشتہ داروں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، ان کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ کہاں تم نے بچے کو لگا دیا، ضائع کر دو گے زندگی اس کی، کہاں سے کھائے گا، کیسے کمائے گا، بہت سے طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود جن ماؤں نے اور جن باپ نے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا، وہ واقعی قابل رشک ہیں اور قابل صد مبارکباد ہیں۔ آج تو دنیا انہی کو کامیاب گردانتی ہے کہ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، جن کے پاس عہدے ہوں، جن کے پاس حکومتی سرکاری نوکریاں ہوں۔ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے بچے سب کے سب 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کے افسر ہوں تو ہر ایک انہیں عرش کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، واہ بھائی سارے ہی بچے اتنے بڑے افسر بنا دیے، بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ لیکن وَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ کل قیامت کے دن جب انسان دنیا سے جائے گا اور قیامت میں پیشی ہوگی اور یہ دنیا کا غبار چھٹے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ بچوں کو نوکریاں لگوانے اور ان کے دین کو ضائع کرنے والوں نے کیا کمایا، اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے ان معصوم بچوں نے، قرآن حفظ کرنے والوں اور ناظرہ پڑھنے والوں اور علم پڑھنے والوں نے اور ان کے ماں باپ نے کیا گنوایا، یہ تو اس دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن مال کام نہیں آئے گا، بچے کام نہیں آئیں گے، عزت اور شہرت اور دنیا میں جتنی دولت پاس تھی وہ کام نہیں آئے گی۔ اس دن یہ
جنہوں نے معصوم بچوں کو قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، نیک بنایا، متقی پرہیزگار اور صالح بنایا، یہ بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو کام آئیں گے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے اپنے اعمال تو ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو، لیکن بچوں کے طفیل، ان کے بچوں کے طفیل، جن بچوں کو انہوں نے نیک بنایا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو صالح بنایا، ان کو حافظ بنایا، عالم بنایا، ان کو قرآن پڑھایا، ان کو دین کے ساتھ جوڑا، ان بچوں کے طفیل اللہ تعالیٰ ان گنہگار ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اپنے بچوں کو دین سے جوڑ رہے ہیں، وہ اسلام پہ احسان نہیں کر رہے، وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں، وہ اپنی قبر بنا رہے ہیں، وہ اپنے ہمیشہ کی زندگی کو بنا رہے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، سید فیملی سے تھا، تو اس کا سارا گھر اس کا مخالف تھا، سارا گھر، اور بڑی کوششیں کی اس نے کہ مجھے گھر والے خوشی سے مدرسے میں پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ ایک دن اس کے نانا UK میں رہتے تھے اور مدرسے میں آئے، گرجتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، کہنے لگے تم نے میرے بچے کو اغوا کر رکھا ہے، چھوڑو ہمارے بچے کو، ہم واپس لے جائیں گے۔ زبردستی وہ بچے کو واپس لے جانے لگے۔ بچہ میرے پاس آیا کہ استاد جی نانا صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ابھی آپ چلے جائیں، ان کو راضی کریں، جب اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے تو آ جانا۔ چنانچہ وہ اپنے نانا کے کہنے پہ چلا گیا۔ اس کا والد بھی ایسے ہی، اس کا نانا بھی ایسے ہی، سارا گھر ہی اس کا دین کا مخالف تھا، اور نہ گھر میں کوئی نماز تھی، نہ قرآن تھا، نہ کوئی دینداری تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس بچے کا گھر سے فون آیا اور اس بچے نے کہا کہ جی میں تو اب تنگ آ گیا ہوں گھر میں رہ کے، چند دن ہو گئے انہوں نے مجھے زبردستی گھر میں رکھا ہوا ہے، مگر میں تو دین پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ میں نے کہا راستہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچے پہ بہت شفقت ہوتی ہے، آپ گھر میں کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ ماں ناشتہ دے، آپ کہیں نہیں، دوپہر کا کھانا دے، آپ کہیں نہیں، رات کا دے، آپ کہیں نہیں، وہ پوچھے گی آپ بتا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ جب 3 وقت کھانا نہیں کھایا تو ماں تو اس کی تڑپ اٹھی، بے قرار ہو گئی، کہنے لگی بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو وہ کہنے لگا، رو کے کہنے لگا، امی آپ لوگوں نے مجھے دین سے کاٹا ہے، اللہ کے علم سے کاٹا ہے، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ مجھ سے نہیں کھایا جاتا کھانا، میں اللہ کے دین سے دور ہو کر میں اس بے دینی کے ماحول میں آ کے رہ رہا ہوں جہاں نماز بھی پڑھنا مشکل ہے، تو مجھ سے کھانا کیسے کھایا جائے گا؟ بالآخر جب انہوں نے زیادہ زور دیا تو ماں مجبور ہوئی اور ماں نے کہا بیٹا تو کھانا کھا، میں تیرے ابا سے بات کرتی ہوں، جہاں تو کہے گا تجھے وہیں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے سبیل نکالی۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ بچہ عالم ہوا، عالم بننے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی اس نے پتہ نہیں کس آزادی کی زندگی گزاری۔ اس کا انتقال ہوا تو اس بیٹے نے جو ہمارے پاس پڑھتا رہا، اس نے مجھے خود سنایا کہ رات کو ابا انتقال ہو گیا، ابا کو میں نے خواب میں دیکھا، تو میں نے ابا سے پوچھا ابا کیا حال ہے آپ کا؟ آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں کیا حشر ہوا آپ کا؟ کہ بیٹا میرا تو حال نہیں تھا، لیکن تیرے طفیل اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ۔ آج تو ان مسجد کے اماموں اور بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحبان اور یہ قرآن پڑھنے والے اور یہ دین پڑھنے والے، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیچارے زندگی ضائع کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی بڑے ظالم ہیں، کوئی اچھے خاصے اسکول میں پڑھاتے، کوئی اچھی نوکری لگواتے تو اپنا بھی پیٹ پالتا، بچوں کا بھی پیٹ پالتا، لیکن میرے دوستو روٹی کا تعلق
بڑی ڈگری سے نہیں ہے، روٹی کا تعلق بڑے عہدے سے نہیں ہے، روٹی کا تعلق سرکاری ملازمت سے نہیں ہے، بلکہ روٹی کا تعلق پڑھا لکھا ہونے سے بھی نہیں ہے، روٹی کا تعلق مسلمان ہونے سے بھی نہیں ہے، مسلمان ہونے سے بھی نہیں ہے، بلکہ روٹی کا تعلق تو قسمت سے ہے، تقدیر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہے، کسی اور کے ذمے نہیں۔ جس کے ذمے، جس کے مقدر میں پراٹھا ہے وہ پراٹھا کھائے گا، چاہے اس کا کوئی روزگار نہ ہو۔ جس کے مقدر میں سوکھے ٹکڑے ہیں وہ سوکھے ٹکڑے ہی کھائے گا، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام تقدیر کا ہے وہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لہذا روٹی کے چکر میں اور اپنے بچے کو مالدار بنانے کے چکر میں اس کو دین سے کاٹنا، قرآن سے کاٹنا، اللہ اور اس کے نبی سے کاٹنا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، یہ نہیں کہتے۔ آپ بے شک ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس کو قرآن سے کاٹیں نہیں، اس کو دین سے کاٹیں نہیں، اس کو دین سکھائیں، اللہ سے جوڑیں، اللہ کے نبی سے جوڑیں اور شریعت سے جوڑیں، اسلام کے احکام سے جوڑیں، اسے قرآن ضرور پڑھائیں۔ ڈاکٹر بھی حافظ بن سکتا ہے۔ اب آپ کے چیف بن گئے ماشاءاللہ حافظ قرآن، تو حافظ تو ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، پروفیسر بھی بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا افسر بھی بن سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہم حافظ بنائیں۔ حافظ بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو ارتداد سے محفوظ کر لیتا ہے۔ حافظ قرآن مرتد نہیں ہوگا، حافظ قرآن اسلام سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن کا ایمان نہیں چھنے گا قرآن کی برکت سے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پاک حفظ کرائیں، ناظرہ پڑھائیں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کا ماحول بنائیں۔ ہمارے گھروں میں پہلے قرآن پاک کا ماحول ہوتا تھا، صبح سویرے عورتیں بچے قرآن لیے بیٹھے ہوتے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے تھے، دھیمی دھیمی آواز، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں تو وہ باہر بھی آتی تھی۔ لیکن اب گھروں سے قرآن کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ اس کم بخت موبائل نے ہمارا اتنا ٹائم لے لیا ہے کہ رات کو لوگ دیر تک پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو اٹھا ہی نہیں جاتا، اور پھر منہ دھو کے دفتر بھاگ جاتے ہیں، اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، مزدوری میں چلے جاتے ہیں۔ صبح سویرے قرآن کا ماحول جو ہوا کرتا تھا وہ ماحول نہیں رہا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اکابر کا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ، اس کے وہ بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی جوانی میں، ابتدائی دور میں ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ اتنا ان کا روب اور دبدبا تھا کہ عورتیں کہا کرتی تھیں جلدی سو جاؤ کہیں فضیل نہ آ جائے، بچوں سے کہتی تھیں جلدی سو جاؤ کہیں فضیل، بچوں کو ڈراتی تھیں فضیل کا نام لے کر۔ اتنا اس کا خوف اور روب اور دبدبا تھا لوگوں پر۔ ایک دفعہ یوں ہی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، دیواریں چھوٹی چھوٹی، گھر میں ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پاک کی آیت کان میں پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ کیا ایمان والے اب بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے؟ یہ آیت کان میں پڑھتے ہی وہیں بیٹھ گئے، زار و قطار روئے، توبہ طائب ہوئے اور ولیوں کے سردار ہو گئے۔ تو ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ ہمارے ایک بزرگ
تھے، بہت بڑے، بہت پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت کام لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بظاہر اس کے سوا مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میری ماں بھی قرآن کی عاشق تھی، میرا باپ بھی قرآن کا عاشق تھا۔ قرآن سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ نسلوں کو سنبھالتے ہیں۔ قرآن سے عشق ہو، اللہ تعالیٰ نسلوں کو سنبھالتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی ذات سے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی قرآن پاک سے محبت کریں۔ دیکھیں جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں یہ الفاظ اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک ہی تو ایک سب سے بڑی نشانی ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں سے اجی مجھے کوئی تبرک دے دیں، اپنی کوئی ٹوپی دے دیں، اپنی کوئی پگڑی دے دیں، اپنا جوتا ہی دے دیں، جوتا ہی دے دیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک خلیفہ بھی تھے، خادم بھی تھے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں۔ تو خواجہ نظام الدین نے کہا یار ابھی تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، جو تھا وہ میں نے دے دیا سائلوں کو، تو یہ جوتی ہے میری وہ لے جاؤ۔ چپل جو پڑی ہوئی تھی وہ امیر خسرو کے حوالے، وہ اس سائل کے حوالے کر دی۔ اس سائل نے وہ چپل لی اور بغل میں دبائے وہ جا رہا ہے۔ امیر خسرو بہت بڑے تاجر، بہت بڑے مالدار تھے، اور اونٹوں کا قافلہ ان کا آ رہا تھا تجارت کا۔ تو راستے میں یہ سائل مل گیا۔ سائل نے کہا امیر صاحب آپ کے شیخ کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، ان سے مانگنے گیا تھا، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، انہوں نے مجھے چپل دے دی ہے، ان کا یہ چپل تمہیں دی ہے، یہ چپل مجھے دے دو، میرا یہ سارا قافلہ جو تجارت کا ہے جس میں کروڑوں کا سامان ہے اس سارے کا سارا تم لے لو۔ بزرگوں کے تبرکات کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، برکت کی چیز سمجھتے ہیں، اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک تو بزرگوں کے تبرکات ہیں، قرآن پاک اللہ پاک کی ذات کا تبرک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا تبرک ہے۔ آج گھروں میں قرآن کا ماحول نہیں رہا، اور قرآن صرف درازوں میں رکھنے کے لیے رہ گیا ہے، قسمیں کھانے کے لیے رہ گیا ہے، اور قرآن پاک کو فیصلوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن پاک کو گویا وقف کر دیا گیا ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، علماء کرام کے قرآن پاک کے دروس ہوں، اس میں دھیان سے بیٹھیں، سارا قرآن ایک دفعہ تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، میرا رب مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، قرآن پاک سے دل لگائیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اپنی نسلوں کو قرآن پاک سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ نیکی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے قرآن سے محبت اور عشق عطا فرما، اپنے قرآن کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے قرآن کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس تقریب کو انتہائی بابرکت بنا۔ اے اللہ اس میں جتنے بچوں نے قرآن پاک اے اللہ قرآن پاک مکمل کیا، اے اللہ ان بچوں کو قرآن کا عاشق بھی بنا، قرآن کا عامل بھی بنا، قرآن کا مبلغ بھی بنا، اے اللہ قرآن کا داعی بھی بنا۔ اے اللہ ان کی زندگی کے ہر لمحے کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کو اپنے شایان شان بہترین دنیا میں بھی جزا عطا فرما، آخرت میں بھی جزا عطا فرما۔
اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آدھی رات کو اٹھ کے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کو گناہوں سے پاک فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ محتمم صاحب اے اللہ باقی اساتذہ کو اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، طلباء کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما، ان کے معاونین کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ آس پاس کے تمام مدارس کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ اے اللہ ان مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ان مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، تمام دنیا میں چلنے والی جماعتوں کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام اہل حق علماء کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ جو جہاں جہاں اخلاص کے ساتھ دین کی محنت میں لگا ہوا ہے اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا داعی بنا، متقیوں کا امام بنا، اے اللہ اسلام کا مبلغ اور مجاہد بنا۔ اے اللہ جو خیریں ہمارے آقا نے آپ سے مانگیں ہمیں بھی ان میں سے وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ہماری ساری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔